اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ سیدنا و مولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی شان میں ایک حدیث مبارکہ ہے، مختصر سی بات کرتے ہیں، اسی سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے اور درجہ صحیح کی ہے حدیث مبارکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل جس کو کہا جاتا ہے، اس سے ان دونوں میں سے ایک جو تجھے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما، تقویت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پسند فرمایا اور دین اسلام کے لیے چنا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب وجہ کیا تھی؟ ویسے تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو کفار سردار بھی تھے، اور بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا آباد تھی۔ تو صرف ان دونوں میں سے ایک کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان دونوں میں سے ایک کو کیوں مانگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک جنون تھا۔ میں پہلے ابو جہل کی بات کرتا ہوں۔ جب وہ واصل جہنم ہوا تو واصل جہنم ہونے لگا تو مرنے سے پہلے کہنے لگا کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا، میرا سر نیچے سے کاٹنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا سر کسی نیزے پر لٹکایا جائے تو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ اور اس کے برعکس سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں؟ ارشاد فرمایا یقیناً حق پر ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ آج ہم علی الاعلان کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ ٹائٹل بھی حضور کی بارگاہ سے نصیب ہوا فاروق کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ مقام اور رتبہ، اور یہ اس وقت دنیا کائنات نے دیکھا۔ اب سمجھانا یہ تھا، بات یہ کرنی تھی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی سے ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیفینسو پوزیشن میں رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سیف بھی رکھو اور محفوظ بھی رکھو، اور اگلے کی سپورٹ بھی کرو اور اس کے ساتھ ملو بھی، لیکن اپنا خیال رکھو۔ لیکن دوسری طرح وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی ہوتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں، عالم جنون ہوتا ہے، اور جان دینے کی باری آئے، جان لینے کی باری آئے تو وہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح ہجرت میں دیکھ لیں آپ کا واقعہ، جب آپ ہجرت فرمانے لگے تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے حدیث مبارکہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہجرت دوسروں سے وہ متعجب تھی۔ کیسے؟ آپ جب ہجرت فرمانے لگے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آئے اور آ کر کعبہ شریف کا طواف کیا، اور مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر لوگ موجود تھے کفار یا مشرکین، ان کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی ماؤں کو رلوانا چاہتا ہے کہ ان کی مائیں ان پر روئیں، اور کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ جو ایسا چاہتا ہے تو وہ یقیناً میرا پیچھا کرے اور باہر وادی میں آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے۔ تو کسی کی جرأت نہ ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقابلہ کرنے کا۔ اسی طرح غزوہ بدر ہوا تو
اس میں جو آپ کا فیصلہ تھا، آپ سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ طلب فرما رہے تھے تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جذبے کو سراہا کہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے مشورہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنگی قیدی ہیں ان میں سے جو کسی کا رشتہ دار ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور ان قیدیوں میں میرا ماموں بھی موجود ہے، اور سب سے پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے اس ماموں کو قتل کروں گا اور دنیا کو پیغام دوں گا کہ ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے تعلق، ہماری دوستیاں، ہماری قربانیاں، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور یہیں آ کر ختم ہوتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ ہمارا بالکل نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ماضی میں ایک اسرائیل کا وزیر تھا، وزیر دفاع تھا، اس کا انٹرویو جس کو ایک دن قبل وہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں بیان کیا، میں نے بھی وہیں سے لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے، اور ویسے میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں اتنی تحقیق کرتا، تو وہاں سے یہ مجھے مل گیا تو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ موشی دھیان، اس کا ایک انٹرویو ہے، یہ سابقہ کسی دور میں اسرائیل کا وزیر دفاع رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اسرائیل مسٹ بی لائک اے میڈ ڈاگ، اسرائیل کو ایک جو ہے پاگل کتے کی طرح بننا ہوگا کہ کوئی جو ہے شخص وہ اس کی طرف بڑھنے کی جرت نہ کر سکے، اور آج اسی وجہ سے اس نے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ یہ تھوڑے دن پہلے کی مثال ہے، لبنان بیروت میں جو حملہ ہوا، اتنا زوردار دھماکہ ہوا اور کتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی، تو اس کے بعد عرب ممالک جو ہیں انہوں نے ڈر کر اس کی اطاعت میں آنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنے روابط کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جب یہ روابط کو بڑھانا شروع کر دیا، یہ حقیقت ہے، میں نے ایک دو ویلاگ پہلے میں نے 14 اگست والے دن جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے بیان کیا تھا، قرآن مجید کی آیات بینات سے آپ ان کو جتنی مرضی تسلیاں دے دیں، ان کو رازدار بنا لیں، ان کو جو مرضی کام کر لیں، یہ آپ کے کبھی سگے نہیں ہوں گے، اور یہ آپ کی تباہی میں کسی قسم کی کسر جو ہے اس کو باقی نہیں رکھیں گے۔ آئے ایک حدیث مبارکہ سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاشر قریش میں بیٹھے تھے، یعنی قریش کی ہجوم میں تشریف فرما تھے، اور ان میں تقریباً 80 لوگ جو ہے وہ قریش کے تھے، اور وہ تمام کے تمام قریشی تھے، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ان کی جو گفتگو ہے وہ عورتوں کی طرف چلی گئی، اور عورتوں کا ذکر وہ اس قدر گم ہو کر کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموشی سے سماعت فرماتے رہے، اور پھر ارشاد فرمایا، یا معاشر قریش فإنکم اہل ھذا الامر ما لکم تعصوا اللہ فاذا عصیتموہ بعث الیکم من یلحاکم کما یلحی ھذا القدیب لقدیب فی یدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، اگر تم اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امارت تمہیں عطا فرمائے رکھے گا۔ فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُ، اور جب تم معصیت کرو گے، بَعَثَ إِلَيْكُم مَّن يَلْحَاكُم كَمَا يُلْحَىٰ هَٰذَا الْقَدِيبُ، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جب تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک ایسی قوم کو مسلط فرما دے گا جو تمہیں ایسے چھیل کے رکھ دے گا جیسے آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کو چھیل کر آپ نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ فرماتے ہیں وہ اندر سے سفید نکل آئی، تو ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں ایسے چھیل کر رکھ دیں گی۔ اب بات اس طرف جاتی ہے، غور کریں، جب ہم یہود کے ڈر کی طرف سے اس طرف متوجہ ہوں گے، ان کی اطاعت کی طرف جائیں گے، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں گے، تو قرآن مجید کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کی تباہی میں، ہلاکت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے،
اس کی روشنی میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی معصیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے تباہ و برباد فرما دے گا۔ آپ نے اس لکڑی کو چھیل کر ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، چھیل کے رکھ دے گی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی معصیت کرو گے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے، رقم الحدیث ہے 4149۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہم مسلمان ایز اے مسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں؟ اور اگر ہم اطاعت گزاری سے باز جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، دور جائیں گے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اور بیروت کے دھماکوں کے بعد جو ہمارے بالخصوص عرب ممالک کا اس طرف جھکاؤ ہو گیا ہے، بڑھاؤ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ دوستیوں کے پیغام اور دیگر جو معاملات شروع ہو گئے ہیں صرف ان کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ ڈر میں آپ کو اور دھکیلیں گے، آپ کے کبھی دوست نہیں بن سکیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اب ہمیں دین اسلام کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، اسی میں نجات ہے۔ اب کیسے آنا ہوگا؟ ہمیں وہ سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنانا ہوگا۔ جیسا کہ آج ہمیں جو اہل ایمان ہیں ان کو لوگ ایسے کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ یہ بڑے دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہمیں پتھر کے دور میں واپس دھکیلنا چاہتی ہیں، یہ دیگر ایسی تمام کی تمام جو باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ابتدا میں بھی غریب تھا اور یہ آخری دور میں یعنی قرب قیامت پھر ایسا ہوتا جائے گا۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے تنہا ہونا، یعنی یہ ابتدا میں بھی تنہا تھا اور اواخر میں یہ پھر جو ہے وہ تنہا ہوتا جائے گا، یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ دنیا میں تنہا ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس میں ہماری نجات یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنونی رشتہ ہو، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ دنیا کو دکھایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دنیا میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہ رشتہ ترک کر دیں گے، جیسے میں نے حدیث مبارکہ قریش کے بارے میں بیان کی ہے، مسند احمد کی حدیث مبارکہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم معصیت پر اتر آؤ گے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی قوم کو مسلط کر دے گا جو تمہیں چھیل کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معصیت سے محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھے، حضور کی محبت اور غلامی میں رکھے۔ اور آخر میں ریکویسٹ ہے کہ اپنا بھی بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔